ڈیجیٹل میڈیا جرنلسٹ وسیم ہاشمی نے صحافت کا آغاز کب اور کیسے کیا اور ایک کامیاب صحافی بننے کا فارمولہ کیا ہے، جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ سر پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان میری پہچان ہے جی۔ اس کے پیچھے کوئی حادثہ تھا، شوق تھا یا کوئی کھینچ کے لیے؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمران ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں 65 نیوز پوائنٹ۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم ہاشمی صاحب۔ ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹری کے یہ ابھرتے ہوئے ستارے ہیں اور بہت ساری وائرل سٹوریز میں ہمیں یہ نظر آتے ہیں۔ السلام علیکم وسیم صاحب۔ وعلیکم السلام عمران بھائی۔ میں کوئی لمبی چوڑی تمہید باندھتا، میں نے کہا ڈائریکٹ بتا دوں وسیم ہاشمی، دیکھنے والے خود ہی پہچان جائیں گے۔ بہت شکریہ آپ کی محبتوں کا۔ وسیم بھائی، ہر ایک جرنلسٹ کے پیچھے اس کی شروعات ہوتی ہیں، آپ نے صحافت میں کیسے قدم رکھا؟ عمران بھائی 20 سال پرانا عرصہ ہے۔ 2005 میں نے ریڈیو سے آغاز کیا تھا، ایف ایم ریڈیو سے، اور میرا جو آبائی شہر ہے ٹوبا ٹیک سنگھ، وہاں سے میری جرنی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ایف ایم 95 ٹوبا ٹیک سنگھ، اور رات کے پروگرام کیا کرتا تھا۔ اور اس کے بعد جب میں راول پنڈی شفٹ ہوا ہوں 2007 میں، اس کے ساتھ ساتھ پھر میں درس و تدریس کے شعبہ سے منسلک رہا 12 سال، جو پاکستان کے پرومیننٹ پرائیویٹ ادارے ہیں، بیکن سٹی، پھر آپ روٹس، سینٹ میری اکیڈمی، لال آزار، راول پنڈی، 12 سال یہاں پہ رہا۔ لیکن شروع سے ہی بزمی ادب اسکول کالجز میں حصہ لیتا رہا، تو وہ اللہ رب العزت کی ذات کی ایک بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ یہ فی البدی بولنا، یہ آپ کہہ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ایک کرم نوازی ہے۔ ریڈیو میں آپ آئے، پھر اس کے بعد باقاعدہ ایک پروفیشنل صحافی کے طور کے اوپر اب آپ جانے بھی جاتے ہیں، مانے بھی جاتے ہیں، پہچانے بھی جاتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیے گا، اس کے پیچھے کوئی حادثہ تھا، شوق تھا یا کوئی کھینچ کے لیے کیا ہے؟ نہیں، یہ عمران شوق آپ کو ہر طرف لے کے آتا ہے، جہاں پر آپ کا دل مطمئن ہو رہا وہ آپ کم کرتے ہیں۔ 2012 میں روزنامہ بگ ڈیجٹ کو جوائن کیا تھا، اور ہمارے چیف ایڈیٹر تھے رانا راہیل، اللہ رب العزت کی ذات انہیں غریق رحمت کرے، اس دنیا میں اب نہیں ہے۔ ان کے بڑے چھوٹے بھائی ہیں رانا عمران لطیف، اردو ٹائم کے وہ چیف ایڈیٹر بھی ہیں، کافی ادارے چلا رہے ہیں IET اسلام آباد سے، اور وہ ہمارے پہلے استاد تھے صحافت میں، بہت کچھ ان سے سیکھا۔ ابھی روزنامہ حقیقت اور اظہار نیازی صاحب کا ہے اختلاف رائے، ان دونوں کو ساتھ میں چل رہا ہوں۔ کیا سمجھتے ہیں صحافت میں استاد کا ہونا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے۔ جو کہتے ہیں جی کہ میں ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا ہوں، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ خود پسندی ہے، نمود و نمائش ہے، سیکھنا لازمی ہوتا ہے سر۔ ملٹیپل پلیٹ فارمز پہ آپ ہمیں نظر آتے ہیں، ناظرین کو بتائیے۔ بالکل جی، میرا سٹارٹ ہوا تھا سب سے پہلے ایک ان آفیشیل FA TV تھا UK کا۔ یہ اس دور کی بات ہے جب ہمیں ایک ویڈیو کا 1000 روپیہ ملا کرتا تھا۔ وہاں پہ دیکھتے ہوئے پھر مجھے ڈیجیٹل پاکستان لاہور کا چینل ہے، اس پہ کام کیا۔ ڈیجیٹل پاکستان سے MYK نیوز میں 2-2.5 سال کام کیا، اور 2-2.5 سال کام کرنے کے بعد پھر میں نیوز الرٹ، اردو پوائنٹ، ابھی فی الحال میں نیوز الرٹ اور آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ منسلک ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے عمران بھائی کہ پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا جاتا ہے کہ ادارہ کتنا زبردست ہے، ان کی ویورشپ کیسی ہے، اور ڈیفینیٹلی جب آپ کا ذریعہ معاش اچھا آپ کو مل رہا تو آپ کو موو کرنا چاہیے۔ موجودہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس سے مطمئن ہیں آپ؟ الحمدللہ، کیونکہ میں پازیٹیو فیس آف پاکستان دکھاتا ہوں۔ آپ نے میرے جتنے بھی پروگرامز ہیں مختلف چینلز پہ، لگ بھگ میں کہہ سکتا ہوں 1000 کے لگ بھگ، اس میں کرائم بیٹ پہ کا آپ کو کوئی پروگرام نظر نہیں آئے گا۔ مجھے بھی یاد ہے کہ مجھے آپ نے کہا تھا کہ یار چھوڑو یہ سیاست ویاست کو، اس پہ کچھ نظر نہیں آتا، بالکل کہا تھا۔ اس طرف آؤ، اور میں اس طرف آیا بھی۔ نہیں، آپ نے جب سے سٹارٹ کیا تھا تو میں پہلے آپ کو دیکھا کرتا تھا، آپ کی ویورشپ نہیں تھی، یہ آپ کو بھی پتہ ہے۔ جب آپ سوشل ایشوز پہ بات کرنا شروع ہو جاتے ہیں، لوگ وہ دیکھتے ہیں۔ سیاست دانوں کا، آپ بڑے بڑے وزیر اعظم کا بھی انٹرویو کر لینا، میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں نے بہت بڑی بڑی ہستیوں کا انٹرویو کیا جو سیاست میں تھے، ویورشپ نہیں آتی تھی۔ آپ سوشل ایشو پہ جب بات کرتے ہیں نا، دنیا آپ کو سنتی ہے، کیونکہ آپ ایک عام بندی اور بندے کا جو ایشو ہوتا ہے وہ سامنے لے کے آ رہے ہوتے ہیں، اور اس کا سولوشن بتاتے ہیں۔ ابھی فی الحال پچھلے دنوں ہمارے میڈیا انڈسٹری کے کیمرہ مین ارشد محمود، اسٹیج 4 کا ان کو کینسر ہے، کسی نے ان کو نہیں پوچھا، میں نے ان کی ویڈیو اپلوڈ کی، الحمدللہ ودن 18 آورس، 24 گھنٹے بھی نہیں، 18 گھنٹوں میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان صاحب نے مجھ سے اور ارشد پپو کو کال کی، پھر ہمیں گورنر ہاؤس بلایا، اور ان کی تمام بیماری کا جو خرچ تھا وہ کہتے ہیں میرے ذمہ، اور اس کا جو علاج ہوگا وہ شفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں ہوگا۔ تو میرے خیال میں یہ پازیٹیو کام کیا، اس کا فل فور آپ کو رزلٹ مل گیا۔ یہ یقینی طور پر یہ بڑا آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اس حوالے سے آپ نے بڑا ورک کیا۔ وسیم صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک جرنلسٹ کے سامنے تو ملٹیپل سٹوریز آتی ہیں، ملٹیپل انٹرویوز آتے ہیں، کس بڑی پرسنالٹی کا اب تک آپ انٹرویو کر چکے ہیں؟ میں الحمدللہ جی، سب سے پہلا میرا انٹرویو تھا جب پہلی بار وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی بنے تھے، بہت پرانی بات ہے یہ۔ اس وقت میں نے اخبار کے لیے ہفتہ روزہ ٹیکو تھا اخبار ٹوبا ٹیک سنگھ، اس کے لیے انٹرویو کیا۔ ابھی ریسنٹلی سابق وزیر اعظم پاکستان شاہد خاقان عباسی
شہر افضل مروہ صاحب، جتنے بھی تحریک انصاف کے ہیں، پھر پاکستان مسلم لیگ نون کے ہیں، تقریباً سبھی کا انٹرویو کر چکا ہوں۔ وسیم صاحب، موجودہ دور کے اندر صحافی کافی پریشان ہیں، بیشتر لوگوں کا چولہا بند ہو چکا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ روایتی صحافت اوبیسلی بات ہے، دور جدید کے ساتھ اس میں بھی ترقی آ چکی ہے، کتنا سپورٹیو ہے ڈیجیٹل میڈیا انڈسٹریز کے اندر؟ اس میں دو پہلو آتے ہیں، ایک جو روایتی صحافت ہے نا، پرنٹ میڈیا کی، جن کے تعلقات کسی خاص سیاسی جماعت کے ساتھ لگ جاتے ہیں، وہ سیاسی جماعت والے بھی شیلٹر لے لیتے ہیں ان کا، اور صحافی جو ہوتے ہیں پھر وہ ان کے ترجمان بن جاتے ہیں۔ شاید میری اس بات سے کچھ لوگ ناراض بھی ہوں، لیکن ترجمانی کرتے ہیں۔ جو پاکستان میں ہے وہ ترجمان ہے، جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں وہ تھوڑا سا سچ بولنا شروع ہو گئے تھے، لیکن ان کی بھی یہ قصور ہے کہ وہ ایک ہی پلیٹ فارم کو انہوں نے ایک ہی سیاست جماعت کو نا اپنے سامنے رکھا، ویورشپ بھی لے، سبسکرائبر بھی بڑھے۔ تو سر اگر آپ نیوٹرل ہو کے صحافت کریں گے تو پاکستان میں آپ صحافت نہیں کر سکتے۔ کیا پیغام دیں گے ان نوجوان ینگ لڑکے اور لڑکیوں کو جو اس طرف آنے کا شوق رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، دل برداشتہ ہو جاتے ہیں، یا وہ کسی غلط لت کا شکار ہو جاتے ہیں؟ اس میں یہ ہے کہ 2000 میں جب جنرل پرویز مشرف نے میڈیا کو آزاد کیا تھا، وہ ایک چارمنگ دور تھا 2010 تک۔ بہت سے لوگوں کے روزگار بنے، پرائیویٹ چینل پاکستان میں ایک لگ بھگ 125 سیٹلائٹ چینل ہیں، اور ابھی ڈیجیٹل کا دور ہے۔ میرے گھر میں میڈیا پرسن ہوں، میرے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے، کیونکہ سب سے بڑی جو ڈیوائس ہے وہ آپ کے جناب ہاتھ میں ہے۔ آپ دنیا کی ہر چیز، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ اس کو واش روم میں بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے، ڈیجیٹل میڈیا میں اگر آپ ایک خاص کنٹینٹ لے کے نکلیں گے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے صرف گاڑیوں کا ہی دکھانا ہے کہ آج یہ گاڑی ہے، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب چینل بنائیں، جس شعبہ میں بھی ہے، سائیکل کا پنکچر لگاتے ہیں تو وہ بھی پیش کریں۔ موٹر سائیکل والوں کا بڑا کام ہے، آپ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر بندے نے اسپیسیفک ایک بزنس چینل بنایا ہوا ہے۔ ابھی جو نئے لڑکے لڑکیاں آ رہے ہیں میس کمیونیکیشن کی ڈگری حاصل کر کے، میں ان کو ساتھ ساتھ یہ بھی مشورہ دوں گا کہ سر صحافت کے ساتھ ساتھ کوئی روزگار، کوئی ہنر لازمی سیکھیں۔ ہمارے پاس ہنر نہیں ہے، ہمارے پاس ہنر یہی ہے بولنے کا ہے۔ آج ہمیں چینل والے صرف واٹس ایپ گروپ سے ریموو کریں گے نا، ہم سڑکوں پہ آ جائیں گے۔ تو بہت سی وجوہات اور بھی ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس ایجوکیشن ہے، کوئی نہ کوئی ہنر لازمی سیکھیں، تاکہ جب آپ کو یہاں سے نکالیں تو آپ دوسری طرف اس کو جا کے جوائن کر سکیں۔ اپنی ٹی شرٹ پہ اپنے پاکستان کا جھنڈا بھی بطور اسٹیکر لگایا ہوا ہے، اور اگست کا مہینہ بھی ہے، الحمدللہ کیا پیغام دیں گے پاکستان میں؟ سر، پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان میری پہچان ہے۔ یہ نعرہ سب سے پہلے پرویز مشرف صاحب نے لگایا تھا، سب سے پہلے پاکستان۔ ہم حکومت سے ناراض ہو سکتے ہیں، ان کی پالیسیوں سے ہمیں اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن خدا کی قسم یہ وہ ملک ہے جہاں پر آپ کو چاروں موسم ملیں گے۔ ابھی آپ مری میں کھڑے ہیں تو آپ کو دنیا کی خوبصورت سینری نظر آ رہی ہے، پنڈی چلے جاتے ہیں، میدانی علاقے، یہاں پہ کس چیز کی کمی ہے؟ یہاں پہ چیز کی کمی ہے تو لائلٹی۔ ہمارے حکمران جو ہے موجودہ ہیں یا پریویس گزر چکے ہیں، پاکستان کے ساتھ مخلص ہو جائیں نا۔ میں 4 سال میرا یو اے میں بھی رہنا ہوا ہے، تو عربیوں کے ساتھ جو ڈسکشن ہوتی تھی وہ کہتے ہیں آپ لوگ بڑے بیوقوف ہیں، دنیا کی ہر چیز آپ کے ملک میں، معدنیات، بلوچستان کو آپ صرف فوکس کر لینا۔ اللہ کی قسم میں کھا کے کہتا ہوں ہمیں کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ میرے رب نے اس دھرتی پہ نا جو کلمے کی بنیاد پہ ملک بنا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ سوشل میڈیا سے منسلک ہیں آپ بھی، میں بھی، اور بہت سارے ہمارے اور دوست بھی ہیں، کیا کہتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ آتے ہوئے اپنے جذبات کو شیئر کرنے سے پہلے سوچنا سمجھنا چاہیے کہ یا ٹھک کر کے ماریں اور پیکا بھی آپ کے سامنے ہے؟ سر بیک اپ لازمی رکھیں۔ اگر آپ کے پاس آپ ایک خاص، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ آپ کی کسی لیڈر کے ساتھ، کسی پرسنالٹی کے ساتھ محبت ہے، تو بھائی اس کا جو منفی پہلو ہے اس کو بھی اجاگر کریں۔ بہت سے ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو پکڑا گیا ہے، ان پر صعوبتیں بھی آئی ہیں، جیل بھی کاٹی ہے، مجھے اور آپ کو کیوں نہیں پکڑا؟ کیونکہ سر ہم جب خبر کوئی بریک کرتے ہیں تو اس کا بیک اپ بھی لیتے ہیں۔ میں نے آج سے چند دن پہلے آر ڈی اے، انہوں نے الٹا پرچم لٹکایا ہوا تھا، ہیڈ آفس کی بات کر رہا ہوں، میں نے وہ 12 سیکنڈ کی ویڈیو اپلوڈ کی تو کافی ویوز آئے کہ یہ جو جھنڈا ہے اس میں ایک ڈنڈا ہے، اور ڈنڈا جو لگا ہوا تھا، پرچم پھٹا ہوا تھا۔ ودن 6 گھنٹے انہوں نے نیا پرچم لگایا جہاں پر ڈی اے لکھا ہوا تھا، آر کو مکمل کیا۔ پھر میرا فرض بنتا تھا کہ میں اس کو دوبارہ کور کروں، پھر میں سامنے آیا اور 1 منٹ کی ویڈیو بنائی، تاکہ جو میں نے تنقید کی تھی اور انہوں نے تنقید کا جواب بڑے پازیٹیو وے میں دیا، اس کا پھر اصلاح بھی کی ہے۔ تو میرے خیال میں بیک اپ بھی رکھیں اور محبتوں کا سفر جاری رکھیں۔ لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں، ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کو خاص طور پہ رابطہ کرتے ہیں، اپنی سٹوریز کو شیئر کرتے ہیں، کہ آپ کا بھی سورس یہی ہے یا کچھ اور ہے؟ سر میں ڈیلی پریس کلب بھی جاتا ہوں، سینئر صحافیوں سے ملاقات ہوتی ہے، آپ کو
پنڈی اسلام آباد میں بہت سی سٹوریز ہیں، بہت سے ایشوز ہیں جہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں، لیکن اس کا بیک اپ میں وہی کہوں گا کہ جب آپ خبر دیتے ہیں تو اس کا بیک اپ فالو اپ لازمی رکھیں۔ ادروائز پھر یہی نہیں ہے کہ جی ایک مرغی نے 10 انڈے دے دیے ہیں، اب مرغی نے 10 انڈے کیسے دیے ہیں جی؟ قدرت کا ہے کارنامہ، اس کا مالک ہونا، آپ کو اس کے مالک سے پوچھا ہے بھائی کیا خوراک کھلاتے ہو؟ کون سی ایسی نسل ہے جو 10 انڈے بیک وقت دے رہی ہے؟ فالو اپ رکھیں بس۔ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ ناظرین یہ تھے وسیم ہاشمی صاحب جو کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اندر ایک بڑا نام رکھتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے، بہت ساری چیزیں انہوں نے قیمتی رائے سے ہمیں اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ سے اجازت ہونے عمران ملک 65 نیوز پوائنٹ مری راولپنڈی سے۔